اچھا یہ نقش خورشید ہے جو میں بنا رہا ہوں، اور یہ 15 وائس تو میری جاری ہے نا؟ اب ٹھیک ہے، میری وائس سنتے ہیں، باقی کیمرہ جب آن ہوگا تو آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ نقش خورشید ہے. اچھا یہ نقش خورشید وہ ہے جو یہ سمجھ لیں کہ 15 کے نقش کا کیا ہے؟ جز ہے. یعنی کہ 15 کا نقش اگر مثال کے طور پہ 9 حصوں پہ کام کرتا ہے، تو یہ نقش خورشید ایسا ہے کہ جو پورے سورج کے مانند، جس طریقے سے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سارے ستارے چھپ جاتے ہیں، چاند بھی چھپ جاتا ہے، سب ڈھک جاتے ہیں جب سورج نکلتا ہے. تو راہ عملیات کے اندر آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے یہ نقش یہ سمجھ لو کہ خورشید کے مانند ہے. یہ نقش کس کے مانند ہے؟ نقش خورشید کے مانند ہے یہ، یعنی کہ چمکتا ہوا. اور وہ مسائل کہ جو آپ کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک ہوں، مثلا کوئی کام ایسا نہیں ہے. اب اس نقش کے ذریعے، جبکہ یہ فتح کے لیے ہے، نصرت کے لیے، کامیابی کے لیے ہے، اس کے علاوہ یہ دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے بھی کافی ہے، کیونکہ اس کی ترتیب ہے بھرنے کی. اصل دیکھو نقش ہوتا ہے نا، خانے جو ہوتے ہیں، خانے ایک الگ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اچھا بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چورس خانے ہوتے ہیں، جسے نقش مثلث ہوتا ہے. جیسے 15 کا نقش ہے، اس میں 9 خانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مربع کی صورت میں بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر اس کی ترتیب چینج ہے. کیوں ترتیب چینج ہے؟ اس لیے کہ یہ ایک سورج کے مانند ہے. اچھا اس کا مرکز کیا ہے؟ اس کا مرکز ہے 5 کا گھر. اصل اہمیت کس کی ہے اس میں؟ 5 کے گھر کی. 5 کا گھر کیا ہے؟ جو 1 سے لے کے 9 تک اس کا جو سینٹر ہے وہ کیا ہے؟ 5. یعنی کہ 1 2 3 4 اوپر، 6 7 8 9 6 7 8 9 یعنی کہ 4 وہ اور 4 یہ. یعنی کہ اب یہ 5 کا جو گھر ہے، یہ آپ کے جو سمجھ لیں کہ 5 خیر کے گھر ہیں اور 5 شر کے گھر ہیں، ان سب پر حاوی ہے یہ. اب خیر کے گھروں کے اندر آپ کیا کام کرو گے؟ جیسے حب کا کام ہو گیا، نصرت کا کام ہو گیا، کامیابی کا کام ہو گیا، کسی کی بیماری کو شفا ہو گئی، کوئی بیمار کثرت سے پڑا ہوا ہے، اس کے لیے ہم استعمال کرنے کو دیتے ہیں، اس کے اندر سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں. یہ نصرت کے کام ہے، یہ خیر کے کام ہے. خیر کے کام کون سے؟ جو اوپر سے چلتے ہیں، یعنی کہ 1 سے لے کے 4 تک. اب ہم نیچے کی طرف جب جائیں گے جو 6 7 8 9، پھر اس میں ہم وہ کام لیتے ہیں کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام قہری ہے. کسی کو سزا دینے کے لیے، آئی بس سمجھ، کسی جنات کو جلانے کے لیے، کسی شیطان جنات کو جلانے کے لیے، کسی جادوگر کے عمل کو باندھنے کے لیے، کسی جادوگر کو ختم کرنے کے لیے. آئی نا بات سمجھ میں؟ تو یہ ایسا نقش ہے کہ جو 5 کے گھر سے ہم استعمال کر رہے ہیں، اور سورج کے مانند ہے 5. اگر دیکھا جائے کائنات کے اندر جتنا بھی فیض ہے کس کا ہے؟ خورشید کیا ہے؟ 5. اگر میں صوفیہ کی نسبت سے بولوں تو پنجتن. تمام خانوادے میں، تمام سلاسل میں فیض کس کا ہے؟ پنجتن پاک کا. لیکن یہ نقش کہ جس کو نقش خورشید کہا جاتا ہے، اس کا جو مین گھر ہے وہ ہے 5 کا حصہ. اب اس کو بھرا کس طریقے سے جائے گا؟ سب سے پہلے ہم نے یہ حصہ کر لیا. ٹھیک ہے، نمبر 1 خانہ ہمارا یہ آ گیا. ٹھیک ہے، نمبر 2 ہمارا یہ آ گیا، نمبر 3 یہ آ گیا، نمبر 4 یہ آ گیا، اور نمبر 5 یہاں سے ساری شعاعیں ہیں، یہاں سے ساری ریز ہے. اگر ہم اپنی گلیکسی کی بات کرتے ہیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ نور آسمانوں اور زمینوں کا. کیسے؟ کائنات میں جتنی بھی شے موجود ہیں، جتنی بھی جاندار موجود ہیں، جتنی بھی بے جان موجود ہیں، ہر کی ایک اپنی فریکوینسی ہے.
ایک تحریک ہے، مسکن نہیں ہے، تسکین نہیں ہے، وہ کسی نہ کسی وہ ایک مدار میں گردش میں ہے. تو یہ 5 کا جو ہے نا، یہ جتنے بھی عددوں کی جو قوتیں ہیں نا، یہ سمجھ لو کہ مدار کے گرد گردش کرتی ہیں. 1 کے ہندسے کی قوت ہو گئی، 2 کے ہندسے کی قوت ہو گئی، 3 کے ہندسے کی قوت ہو گئی، 4 کے ہندسے کی قوت ہو گئی. یعنی کہ ابجد، الف کی نومیریکل ویلیو 1، بے کی نومیریکل ویلیو 2، جیم کی نومیریکل ویلیو 3، دال کی نومیریکل ویلیو 4. ابجد اس کی جتنی بھی قوت موجود ہے، جتنے بھی اس کے نوری مخلوقات ہیں، جتنے بھی نوری اس کے موکلان ہیں، وہ سب کے سب گردش کرتے ہیں اس 5 کے ہندسے میں، جو خورشید کے مانند ہے، جو ایک سورج کے مانند ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم کیسے بھریں گے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9. یہ نقش خورشید ہے. اب اس کی ترتیب کیا ہے؟ اس کی ترتیب ہے، یہ ایک ترتیب سے بھرا گیا ہے. یہ ایسے نہیں کہ اپنی مرضی سے جو کھانا تھا، جس کھانے میں اٹھایا اپنے مرضی سے بھرتا چلا گیا. نہیں، یہ ایک ترتیب ہے کہ جس طریقے سے 15 کے نقش کے اندر ہم جہاں سے کاؤنٹ کرتے ہیں لفظ 15 آتا ہے، اسی طریقے سے اس کی ترتیب ہے کہ جیسے 9 اور 1 10 اور 5 15، یہ 15 کی ترتیب آ گئی. ٹھیک ہے. 7 اور 3 10 اور 5 15 کی ترتیب آ گئی. کیا یہ پوری اس کی ترتیب ہے. اس کو جس سمت سے بھی گھماؤ گے نا، مرکز مدار اس کا 5 ہی آئے گا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نقش خورشید. اور یہ کس کا نقش ہے؟ خاندان قادریہ کا. لیکن یہ یاد رکھنا، یہ نقش صرف اور صرف انہی لوگوں کو تعلیم کیا جاتا ہے کہ جو لوگ باقاعدہ طور پہ یہ سمجھ لیں کہ عملیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، جو لوگ باقاعدہ طور پہ ایک اندیکھی قوتوں کا مقابلہ کرتے ہیں. دیکھو، ہم اس قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے موجود ہے. ہم اس قوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کہ جو اندیکھی ہے. ہم کہاں پہ ہمت ہارتے ہیں؟ ہم کہاں پہ کمزور پڑتے ہیں؟ کہ جو ہمیں نظر نہ آئے. لیکن یہ قوت ایسی ہے کہ جو آپ پہ ایک ایک چیز ظاہر کرتی ہے اور باقاعدہ طور پہ اس پہ اس کی تاثیر اس پہ وارد ہوتی ہے. اچھا، اب اس کی نشر کا زکوٰۃ کا طریقہ کار بھی ہے. اچھا، وہ لوگ کہ جو عام لوگ ہیں، جو لوگ اپنے مسائل کے لیے اس کو لکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو لکھ سکتے ہیں، ان کو کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن میرے وہ شاگرد، میرے وہ اسٹوڈنٹس کہ جو باقاعدہ لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں. اب اس کی زکوٰۃ کا طریقہ کار کیا ہے کہ ابھی کچھ لوگ میرے ہیں کہ جو یہ سمجھ لیں کہ 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں. اچھا، ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ 15 کے نشر کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، کہ جن لوگوں نے پہلے 9 نقش لکھے، پورے 40 دن لکھے، 45 دن لکھے، یا اس سے پہلے 15 نقش روزانہ 45 دن لکھے، یا وہ لوگ کہ جن لوگوں نے 45 نقش روزانہ 45 روز تک لکھے. اچھا، کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں ہمارے الحمدللہ ہمارے ساتھ اس روحانی سفر میں چل رہے ہیں کہ جو لوگ اس کو سوالہ کر رہے ہیں. کتنے کر رہے ہیں؟ اور آپ حیرت کریں کہ خاتون کر رہی ہیں. مطلب مرد تو ایک الگ بات ہے، خاتون بھی اس عرصے میں پیچھے نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے شاگردوں میں ہیں ایسی کہ جو 360 مرتبہ روزانہ نقش لکھ رہی ہیں. کتنے؟ 360 مرتبہ لکھ رہی ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کہ جب میں نقش لکھنے بیٹھتی ہوں نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جیسے کسی عجیب ہی دنیا میں ہوں. کیا؟ کہ میں ایک عجیب ہی دنیا میں ہوں. اور ابھی میں زکوٰۃ ادا کر رہی ہوں تو میرے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں کہ اگر میرے پاس میں کسی کے بارے میں سنتی ہوں نا تو میں اپنے تصور کے اندر جو میں نقش لکھ رہی ہوتی، دیکھو ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ تصور میں قائم ہو جاتا ہے ہمارے.
تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ میں جب نقش لکھتی ہوں نا تو جب کسی کا کوئی کام میرے ذہن میں آتا ہے میں تصور میں اس کا نقش لکھتی ہوں، اس کا کام ہو جاتا ہے. ایک ہوا کہ نقش لکھ کے دیا، ایک ہوا کہ تصور باندھا. اس کے موکلان، نقش خورشید کے موکلان آپ کو کسی بھی لمحہ تنہا نہیں چھوڑتے، کسی بھی لمحہ تنہا نہیں چھوڑیں گے آپ کو وہ. آپ چاہے دنیا کا سفر کرو، عملیات کا سفر کرو، روحانیت کا سفر کرو، آخرت کا سفر کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کی یہاں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اب یہ نقش روزانہ 15 نقش، 45 دن تک لکھا جائے گا. اچھا، جو لوگ آج سے شروع کرنا چاہیں وہ آج سے شروع کر سکتے ہیں. جو لوگ 9 چندی جمعرات سے شروع کرنا چاہیں وہ لوگ 9 چندی جمعرات سے شروع کر سکتے ہیں. اور جو لوگ جب میری ویڈیو دیکھیں جب شروع کرنا چاہیں تو ہم سے اجازت لے کے اس کو شروع کر سکتے ہیں. آپ کے کوئی سوالات ہیں تو بتاؤ. کیا؟ ہاں، اب جو لوگ روحانی معالج ہیں، اب ظاہر سی بات ہے، اب میں اپنی بات بتاؤں، اگر میں جب میں نقش لکھتا تھا نا تو رمضان آئے، محرم آئے یا عید آئے یا ہمارے گھر کے اندر ہمارے چچاؤں کی شادیاں آئیں، ہم پرہیز میں رہتے تھے. کیا؟ تو جبھی تو اتنا بول لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس کی روحانیت کے بارے میں. اگر تم چاہتے ہو کہ تم بھی ایسی ہی باتیں کرو، تم بھی ایسی ہی فیض لو جیسے ہم نے لیا ہے، تو پھر اپنے آپ کو مضبوط کر لو. اب وہ لوگ کہ جو لوگ پرہیز نہیں کر رہے تو بنا پرہیز کے بھی یہ نقش لکھ سکتے ہو. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. دن میں لکھے جائیں گے یا رات میں؟ یہ نقش رات نہیں، دن میں لکھے جائیں گے. ہاں، یہ سورج کی روشنی میں لکھے جائیں گے. یہ سب سے اچھا سوال کیا تم نے کہ جب اس نقش کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہم دن کی روشنی میں کریں گے، کیونکہ خورشید ہے نا، اور خورشید دن میں چمکتا ہے. اور اس کا سب سے بہترین ٹائم معلوم کیا ہے؟ صبح 11 سے 12 کے درمیان، کہ جب سورج پورا اپنا جوبن پہ ہوتا ہے. اور کوئی سوالات ہوں تو اچھا ہے، لوگوں کے کام آ جائیں گے. کچھ پوچھنا ہے تو. اس کی زکوٰۃ کے بعد اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بھیا کیا کریں، بھائی نقوش کا جو ہے سمندر گوشت کریں یا زمین گوشت کریں یا مریضوں کو دینا شروع کر دیں. سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کر لیں، اس کو اپنے پاس جمع کر دے رہے. ٹھیک ہے، جب زکوٰۃ پوری ادا ہو جائے نا اس کے بعد پھر اس کو دریا میں بہا دیں، دریا میں سمندر میں ڈال دیں. اب دریا نہیں ہے، سمندر نہیں، اپنے پاس رکھ لیں. اگر آپ لوگوں کے علاج معالجہ کرتے ہو تو پھر لوگوں میں استعمال کرنا شروع کر دو. اس کو مریضوں کو دے دیا کرو. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. طریقہ استعمال تو دیکھو نا، اب مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص آتا ہے، کوئی شخص کہتا ہے کہ حضور میں فلاں کیس میں پھنسا ہوا ہوں اور میری ڈیٹ پہ ڈیٹ آ رہی ہے لیکن میں نکل نہیں پا رہا. آپ نے کیا کرا؟ یہی نقش لکھا پورا. کیا؟ یہی نقش پورا لکھا، یہاں پہ اپنا مقصد لکھ دیا. نقش کے نیچے اپنا مقصد لکھ دیا. مقصد لکھنے کے بعد اس کو آپ نے لپیٹنے کے بعد اس کو دے دیا. اس سے کہا کہ اس کو وزن کے نیچے دبا دے. اچھا، ایک بات اور ہے، اس نقش کی خاصیت سب سے بہترین پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے زیادہ تاثیر اس کی کیا ہے؟ کہ جو بھاگا ہوا شخص ہوتا ہے، کسی کی بیگم چھوڑ کے چلی گئی، روٹ کے بیٹھ گئی، کسی کا بچہ غائب ہو گیا، کوئی گھر چھوڑ کے ناراض ہو کے چلا گیا، شوہر ناراض ہو کے چلا گیا، بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، یہ خالی نقش لکھو. اچھا، مزے کی بات بتاؤں، اس میں آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یار، جبکہ پڑھائی بھی ہے. اس کی پڑھائی ایسے جیسے سونے پہ سہاگا. پڑھائی پھر وہ جب پہلے یہ زکوٰۃ ادا کر لیں، اس کے بعد جو ظاہر سی بات ہے، اب آپ لوگ تو میرے ساتھ ہونا، تو انشاءاللہ تعالیٰ جب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اس کے بعد پھر میں سمجھاؤں گا آپ کو طریقہ کار اس کے مزید. اس میں عامل کی نیت ضروری ہے، جو جس نیت سے مقصد جو لکھے گا اس میں استعمال. سر، بغیر نیت کے آپ کی نماز نہیں ہوتی، بغیر نیت کے آپ کو روزہ نہیں ہوتا، تو پھر کام کیسے ہو جائے گا؟ بیماریوں کے لیے، آصف کے لیے جو آپ نیت لکھیں گے اس نیت پہ. اچھا، ایک بڑے مزے کی بات، اگر آپ کو جلانے کے لیے دینا ہے یہ نقش، آپ یہ ہٹا دیں. آپ نے صرف یہ ہند سے لکھے، اس کو فلیدہ بنائیں، ناک میں رویاں دیں، ناک میں جلا دیں، آسیب ہوگا، جل جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ.
اور کوئی سوالات ہیں تو پوچھ لو. بھیا جب یہ اس کی زکوٰۃ جو نصف کی روزانہ ادا کرنی ہے تو یہ مخصوص کسی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے کہ رخ کعبے کی طرف ہونا چاہیے؟ صحیح ہے. کہیں پر بھی بیٹھ کے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. اس کا جو رخ ہے نا وہ مشرق کی سمت ہو تو زیادہ اچھا ہے، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اپنے عروج پہ پہنچتا ہے نا، ورنہ مغرب میں تو غروب ہو جاتا ہے. اب جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کرو گے تو اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو گے. اچھا اب ضروری نہیں کہ آپ 11-12 بجے کے زکوٰۃ ادا کرو، آپ فجر کی بات بھی کر سکتے ہو جب سورج طلوع ہو جائے. سورج غروب ہونے سے پہلے کسی بھی وقت اپنا رخ مشرق کی جانب کر کے اور اس کو نشر لکھ سکتے ہو. اچھا ایک کام اور کر لینا کہ جب اس نشر کی زکوٰۃ ادا کرو گے نا تو رجال الغیب کا خیال کر لینا. بہت سے لوگوں کا صبح آفس ہوتا ہے ہاں. وہ کس ٹائم تک ادا کریں گے؟ تو وہ عصر کے ٹائم کر لیں، ہاں دوپہر میں ٹائم کر لیں، لیکن رجال الغیب کا خیال کر لیں تھوڑا سا. رجال الغیب کا چارٹ ہے تمہارے پاس ہے نا، تو بس رجال الغیب کا چارٹ دیا ہوا ہے میں نے، اس کا خیال رکھنا ہے. اچھا رجال الغیب کا میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی کوئی وجہ، وہ نہ آج تک میں نے کہا ہے اپنے شاگردوں کو. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہ مدار ہے اور وہ بھی اس مدار کے گرد ہے. وہ بھی اس مدار کے سر کمال کی روحانیت ہے اس کی. یہ تمہیں صرف نظر آ رہا ہے کہ یہ 1 سے لے کے 9 تک عدد ہے، لیکن تمہیں اس کی ترتیب جو ہے نا، اس کی ترتیب بدل دو، 4 کی جگہ 3 رکھ دو، 8 کی جگہ 1 رکھ دو، یہ رکھ دو، کام ہی نہیں کرے گا. کیا آپ ترتیب بدل دو نہیں کرے گا. پاسورڈ ہے یہ کوڈ ہے کہ جس طریقے سے تم مجھے کال کرتے ہو، تم ٹھک ٹھک کر مجھے کال ملاؤ گے تو کس کو لگے گا، بس یہ کوڈ ہے. یہ کوڈ کس کا ہے، مدار کا. نقش خورشید 15 کے نقش کے معاملے میں آپ لوگوں پہ انشاءاللہ زندگی رہے تو انتہا کر دوں گا انشاءاللہ. 15 کے نقش کے معاملے میں 15 کے نقش یہ وہ نقش ہے کہ جس میں میری خود کی ریاضت ہے، میرے مرشد کی ریاضت ہے، میرے دادا مرشد کی ریاضت ہے، اور یہ پوری ترتیب چلی آ رہی ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے. اس کی اجازت ہے ہمارے پاس، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے. یہ نقش خورشید ایسا ہے، جب آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر لو گے نا، آپ ہتھیلی پہ لکھو، کیا ہتھیلی پہ لکھو. تو میں تسخیر کا عمل بتا رہا ہوں میں اس کے ذریعے. جب زکوٰۃ ادا کر لو نا، میں سیدھی ہتھیلی پہ لکھو اور مٹھی بند کر لو. کوئی پرندہ آسمان پہ اڑ رہا ہو نا، اس کو اوپر اشارہ کر کے اس کو حکم دو، وہ آگے تمہارے ہاتھ پہ بیٹھ جائے گا. تسخیر میں یعنی کہ تسخیر میں لاجواب ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے.